نیت کا اثر۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام عرفان تھا۔ وہ بہت نیک اور تواضع والا شخص تھا۔ ایک مرتبہ اس ملک پر دشمن نے حملہ کیا اور وہاں کی تمام زمینوں پر قبضہ کر لیا، کھیتوں اور فصلوں کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں ہر چیز کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی اور لوگوں کو زندگی گزارنے میں مشکل پیش ہونے لگی۔ کچھ عرصے بعد حال یہ ہو گیا کہ جو کچھ آئندہ کے لیے بچایا ہوا تھا وہ بھی سب ختم ہو گیا۔ بیچارہ عرفان بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے، کون اس کو پیسے دے گا جس سے وہ کھیتی باڑی کا سامان خریدے، اور وہ کیسے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلائے گا۔ وہ کئی دن تک اس معاملے کے بارے میں سوچتا رہا اور کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ارادہ کر لیا کہ اس کے برابر والے گاؤں میں ایک تاجر رہتا ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت نیک اور متقی آدمی ہے۔ وہ اس تاجر سے کچھ رقم ادھار مانگے گا اور اس سے کھیتی باڑی کا سامان خریدے گا۔ یہ سوچ کر وہ اس تاجر کے پاس گیا اور اپنے برے حالات بتائے اور اس سے کچھ رقم کا مطالبہ کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کھیتی باڑی کر سکے اور بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے اور اس تاجر کا ادھار بھی واپس کر سکے۔ تاجر بہت نیک آدمی تھا۔ وہ عرفان کے حالات سے بہت متاثر ہوا، پھر گھر سے کچھ رقم لا کر اس کے حوالے کی اور کہا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ عرفان نے کہا، اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی کافی ہے۔ تاجر نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی کفیل یعنی ذمہ داری لینے والا ہے؟ عرفان نے کہا، اللہ تعالیٰ ہی کی کفالت کافی ہے، یعنی میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ تو کوئی کفیل ہے اور نہ ہی کوئی گواہ۔ پھر تاجر نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کی گواہی اور اس کی کفالت کافی ہے۔ اس پر عرفان نے اس تاجر کا شکریہ ادا کیا اور اس کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد عرفان سیدھا بازار گیا اور 2 روپے میں کھیتی باڑی کا ضروری سامان خریدا اور 3 روپوں سے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے لیا اور گھر کی راہ لی۔ وہ خوشی خوشی گھر کی طرف رواں دواں تھا کہ اچانک شیطان نے اس کے دل میں برائی کا خیال ڈالا۔ کتنا بیوقوف تاجر تھا کہ اس نے مجھے روپے ادھار بھی دے دیے اور مجھ سے کوئی ضمانت اور گواہ بھی نہیں لیا، اور نہ کسی نے ہمیں اس رقم کا لین دین کرتے دیکھا، تو کیوں نہ میں اس کی دی ہوئی رقم کا انکار کر دوں اور اس کی رقم اس کو نہ لوٹاؤں، اس لیے کہ وہ امیر آدمی ہے، اس کو اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ میں بیچارہ مسکین اور فقیر کسان، مجھے ان پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر میں انکار کر دوں تو اس کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں جسے کسی کے سامنے وہ پیش کر سکے۔ پورے راستے وہ اس برائی کے بارے میں سوچتا رہا اور آخر کار اس نے اس برائی پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب راستے میں چلتے چلتے اس کو سخت بھوک لگی۔ وہ قریبی بازار گیا، وہاں سے کھانا خرید کر ایک درخت کے سائے میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا، سامان کو اپنے برابر میں رکھا اور روپوں کی تھیلی کو بالکل اپنے سامنے رکھا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا اور روپوں کی تھیلی اس کے سامنے تھی۔ اچانک ایک کوا آیا، اس کو گوشت سمجھتے ہوئے جھپٹ کر لے گیا۔ عرفان نے جو اس کوے کو جھپٹتے ہوئے دیکھا تو کوے کی طرف لپکا۔ اسی کوشش میں اس کے منہ سے لقمہ بھی گر گیا، لیکن کوا کہاں اس کے ہاتھ آنے والا تھا، وہ تو آنن فانن ہوا میں اڑا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب تو عرفان بہت پریشان اور پشیمان بھی ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ میری بدنیتی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ نے مجھے نقد سزا دی ہے اور خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔
اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری نیت خراب ہو گئی تھی، تو نے اس کی مجھے سزا بھی دے دی۔ اے اللہ، اب بھی تو میرے حال کو جانتا ہے، میں نے اس قرض کو لوٹانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے، میں اپنی لغزشوں کی معافی چاہتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ اس کے بعد عرفان گھر آیا اور اس نے دوبارہ محنت کی، زمین کو نرم کیا اور ان بیجوں کو بویا، پانی لگایا اور ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتا رہا۔ جب کٹائی کا وقت آیا تو عرفان حیران رہ گیا کہ اس کی اس سال کی کھیتی اتنی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس سال کی کھیتی میں کوئی کیڑا وغیرہ بھی نہیں لگا جس سے کھیتی کو نقصان پہنچتا، حالانکہ پچھلے سالوں میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اب عرفان نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ یہ سب اخلاص نیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر عرفان نے فصل کاٹی اور اس کو بیچ کر جو رقم حاصل ہوئی تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ اس تاجر کے گھر گیا تاکہ قرض اس کو لوٹا سکے۔ قرض لوٹا دینے کے بعد کافی سارا مال عرفان کے پاس موجود تھا، اس لیے وہ اور ان کے گھر والے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بندہ دوسروں کا حق ادا کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں، اس کے گھر میں اور تمام چیزوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ بندہ جب دوسروں کے حقوق جو اس پر ہیں ان کو بھلا بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں آزمائش میں ڈال کر اس گناہ پر خبردار کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک، ورنہ مرنے کے بعد اس سے سخت حساب لیا جائے گا۔ اور اس کہانی سے ایک یہ سبق بھی ملا کہ ہر معاملے میں گواہ بنانے کی کوشش کریں تاکہ نیت کی خرابی سے حفاظت ہو سکے۔